یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو بہت بہت. سبحان اللہ. خوب اللہ کا ذکر کرو. جب جلسہ ہو، پروگرام ہو، تو پہلے تلاوت اور پھر حمد اور اس کے بعد نعت. آج کل دیوبندیوں پر ایک بدعت کا رنگ چڑھ گیا. بس فوراً نعت پڑے گا، نعت پڑے گا، نعت بعد میں پڑھو، پہلے حمد کراؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور جلسے میں درود شریف پڑھ لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے. یہ بریلیوں کو راضی کرنے کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. درود شریف کی تو ایک آیت آگے آ رہی ہے. اور ذکر کے لیے خدا کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کہو کہ خدا کا ذکر کرو کچھ دیر تک، پھر کہو کہ درود شریف بھی پڑھ لو. اور بعض گلبدین خان جو ہے جب دعا مانگتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تاکہ بدعتی کہے کہ یہ بہت اچھا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی اچھا نہیں کہیں گے. وہ حدیث میں ہے جب دعا کرنے لگے فاحمد اللہ، پہلے حمد کرو، ثم صلی علیہ، پھر درود پڑھو، ثم صل ما شئت، تو جب پھر جو چاہو مانگو. الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام. تمام معصورہ دعاؤں میں سب سے پہلے اللہ کا حمد ہے. جس ورد، وظیفے اور دعا کے شروع میں درود ہو، سمجھو کہ یہ شیطانی کام ہے، بدعت. پوری شریعت میں ایک عمل کوئی دکھائے، چیلنج ہے میرا، جس کے شروع میں درود، پھر تو اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک نہ ہوتا، اللہم صلی علی محمد ہوتا. نماز کے اخیر میں جا کے جب نماز ختم ہوتی ہے درود شریف، پہلے قاعدے میں درود کوئی پڑھ لے سجدہ سہو لازم ہو جائے. بے موقع اور غلط طریقے سے درودیں پڑھواتے رہتے ہیں. اور شرم تم کو مگر نہیں آتی. ترمذی شریف جلد اول میں بھی ہے، باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی الرسول ثم الدعاء. پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود. اور جلد ثانی جامع الدعوات کے اندر 2 حدیث ہیں. اور جس شخص نے الٹا سیدھا کیا، آپ نے کہا عجلتا، جلدی کر رہا. اذا دعوت، جب دعا کرنے لگو، فاحمد اللہ، حمد کرو، ثم صلی علیہ، پھر درود پڑھو، ثم صل ما شئت، تو جب پھر جو مانگنا ہو مانگو، مل جائے. ماں کا وہ یہ رہتے نہیں مسئلے کہیں تو دان کا حوال ہو رہا چکم لیکن خطے پتہ شرا تھا ادھر نہیں مسئلہ ترمذی نے کتاب دے 1400 سال سے جو اسلام آیا ہے، مسنون دعاؤں میں پہلے حمد ہے، پھر درود ہے. نیا تو آپ کر رہے، بدعت آپ نے پیدا کی. صرف اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگانے سے کوئی دیوبندی نہیں بنتا. اپنا کام دکھاؤ پہلے. شکر کرو کہ تیری زندگی میں میں نے یہ مسئلہ اٹھایا اور آپ کو سنت دعا نصیب ہو جائے، ورنہ آپ تو دعاؤں میں بدعتی تھے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی، یہ دیوبندیوں کی وجہ سے. یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر پڑھو اللہم صلی. اور جب جلسہ شروع کرے گا درود شریف پڑھ لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے. یہ کون سے آداب ہے، کہاں ہے؟ بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کچھ دیر تک اللہ کا ذکر کرے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر کہتے ہیں درود شریف بھی پڑھ لیجیے. یوں کہو کہ خدا کا ذکر بھی کرو، درود بھی پڑھو، کچھ عقل سیکھو. اب میں کہتا ہوں ان کو تو درود کا ثواب بالکل نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بریلیوں کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، صرف ان کی وجہ سے پڑھ رہا ہے. خود ان کا پتہ نہیں کیا کیا ہے اس میں، آج تک ان کو دعا کا سلیقہ نہیں آیا. کوئی عمل دیں گے اول آخر درود شریف پڑھو، اول آخر. 1400 سال ہے اسلام میں، ہجرت اور نصرت سے لے کے آج تک چاروں مذاہب، دنیا کے تمام کتب میں مجھے کوئی دکھائے کہ پہلے درود کہیں آیا، کہیں نہیں آیا. درود ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے. مثلا اذان کا حکم آیا ہے، جب اذان ختم ہو جائے، ترمذی شریف میں ہے ثم صلوا علیہ، پھر درود شریف پڑھ لو، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ ثم صلوا علیہ. جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا، ثم صلوا علیہ. ہمیشہ درود بعد میں ہوگا.
ہمارے پیغمبر مکمل دین چھوڑ کے گئے، یہ ٹیڑھے پیڑے آئے ہوئے ہیں، اپنی انانیت اور جہالت سے اس کو ٹیڑھا کر رہے ہیں۔ کسی بھی ورد وظیفے میں شروع میں درود نہیں، اور جہاں لکھا ہوا ہے قلم سے کاٹو، ہذہ خرافہ ہذہ بدعۃ قبیحۃ لا یعمل بها المسلم انشاءاللہ۔ درود شریف اخیر میں جب عمل مکمل ہو جائے پھر درود پڑھو۔ پنجاب میں ایک جلسے میں نے بیان کیے، 2-4 بڑے بڑے مولوی آئے، مجھے کہتے ہیں اچھا درود شریف کے بغیر؟ میں نے کہا کہ بغیر نہیں، درود شریف بعد میں، کے بغیر۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، کے بغیر کیسے ہو گیا؟ کہتے کہیں لکھا ہوا ہے، میں نے کہا چھوٹی سی کتاب ہے، کیسے بتاؤں؟ شرم آتی کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا ترمذی شریف۔ نہیں وہ تو بڑی ہے۔ میں نے کہا بڑی ہوتی تو تجھے معلوم ہوتی، آپ تو شیخ الحدیث صاحب کہلاتے ہیں، اور وہ بچیوں کے بنات کے شیخ الحدیث۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو بہت بہت، سبحان اللہ، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح کرو بکرۃ واصیلا، صبح و شام۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ہے جو رحمتیں بھیجتے ہیں تم پر اور اس کے فرشتے، یہ دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے مسلمانوں پر مہربان۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، دعائیں ان کی جس دن اللہ سے ملیں گے السلام علیکم ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ان کے لیے اجر عزت کا۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو امت کے حق میں گواہ، شہادت بالعلم، شہادت بالوحی، شہادت بالقرآن، نہ کہ شہادت بالرؤیت۔ ومبشرا، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور سراج چمکتا ہوا، آفتاب درخشاں، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ روح المعانی میں اس جگہ ہے ذات سراج منیر، آپ خود سراج نہیں ہے، ذات سراج، آفتاب والے ہیں، یعنی مؤول ہے یہ۔ وبشر المؤمنین، خوشخبری دے مسلمانوں کو، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے اللہ کے یہاں سے فضل ہے بڑا۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، پرواہ مت کرے کافر و منافق کی، ودع اذاہم، رہنے دین کی تکلیفیں، وتوکل علی اللہ، بھروسہ فرمائے اللہ پر، وکفی باللہ وکیلا، کافی اللہ کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکح المؤمنات، جس وقت تم نکاح کرو مسلمان عورتوں سے،